ایک وظیفہ بتاؤں، ہر جگہ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. کرسی کی پرواہ نہ کیجئے، گارنٹی لیتا ہوں کوئی آپ کی کرسی نہیں چھین سکتا. آپ آگے آ جائیے، جلدی جلدی آ جائیے، 2 منٹ کا. حضرت ایک حدیث بیان کروں گا، وظیفہ بیان کروں گا. آپ لوگ کی اجازت ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بھی موبائل پر سکوت و انجماعت کی زنجیر ڈال دیں. تھوڑا آ جائیے، کرسی کی پرواہ نہ کرے، گارنٹی دیتا ہوں کسی کی کرسی نہیں چھینی جائے گی. جن کو اللہ رسول کے حدیث سے اور اس کی آیات سے پیار ہے وہی آ جائیں، باقی کھڑے رہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں قرآن و حدیث اور اللہ کے نام پہ بلا رہا ہوں، بے شک. اپنے نام پر نہیں بلا رہا. آئیے بالکل قریب آئیے. جی جی ماشاءاللہ. حدیث بتا قریب اس لیے بلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جب کوئی حدیث بیان کرتے تو صحابہ چونکہ جب الگ الگ رہتے تو اللہ کے نبی قریب بلا لیتے. جی ماشاءاللہ. حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نبی کے ارد گرد ایسے جمع ہو جاتے جیسے شمع پر پروانے منڈراتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. تب سرکار حدیث بیان کرتے، صحابہ سنتے، وہ الگ لطف ہوتا تھا. میں چاہتا ہوں اسی انداز میں آپ سن لیں اللہ کے نبی کی پیاری حدیث. یہ بیچ میں جگہ خالی، آ جاؤ بھائی. اس میں جگہ خالی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ آ جاؤ، یہ جگہ خالی نہ رہے. قریب آ کر کے آپ وہ حدیث سن لیں اور یاد کر لیں. اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بہو کو، بیوی کو سنا دینا. ممبر رسول کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ حدیث اگر آپ کے عمل میں آ گئی تو یہاں بھی آپ کو چین ملے گا، قبر میں بھی چین ملے گا. حدیث پڑھ دوں بھائی؟ ماشاءاللہ. ایک صحابی ہیں، بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں شہید ہو کر مرنا چاہتا ہوں. شہیدوں کا مرتبہ اس میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. جی حق ہے. شہیدوں سے حساب کتاب نہیں، شہیدوں کے درجات بڑے بلند، ان کے لیے کفن نہیں ہے. جس کپڑے میں شہید ہوں اسی میں دفن ہوں گے. اور شہید کے لیے اتنی بڑی پاور، اتنا بڑا اختیار ہوگا کہ شہید جس کا ہاتھ چاہے پکڑ کر جنت میں لے کر چلا جائے، جتنے خاندان کو چاہے شہید بخشوا دے گا. جی حق ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. کوئی حساب و کتاب نہیں. ہاں. اللہ فرمائے گا میری راہ میں شہید ہوا ہے جو، میرا عاشق جس کی سفارش کر رہا ہے ان کا بھی حساب نہیں ہوگا، وہ بھی جنت میں. کیا بات ہے بھائی. بہت بڑا مرتبہ ہے شہید کا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی شہید ہو کر مرنا چاہتا ہوں. اللہ کے بخشے ہوئے اختیار سے نبی نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. لوح محفوظ کو پڑھا، وہاں کیا لکھا ہے تو دیکھا کہ میرے اس صحابی کی قسمت میں شہادت کی موت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری قسمت میں شہادت نہیں ہے. تو صحابی کے چہرے سے آنسو جاری ہو گئے. کیا جذبہ تھا اللہ کی راہ میں مرنے کا مسلمانوں کا. آج کیا جذبہ ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے یہ صحابی مایوس ہوئے ہیں، کہا کہ تمہارے قسمت میں شہادت کی موت نہیں ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دربار سے کوئی خالی نہیں گیا تو میں کیسے جا سکتا ہوں. یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ جو مانگو نبی دیتے ہیں. وہابی کا عقیدہ کیا ہے اس پر بحث نہیں ہے. صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی مانگو حضور ضرور دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا مایوس نہ ہو، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو اپنا لو زندگی میں. اللہ کے نبی نے فرمایا پورے دن اپنے اعمال میں، اپنے کام میں بزی رہو، مصروف رہو، کوئی بحث نہیں، لیکن جب بھی بستر پر جاؤ وضو کر کے سو. جس دن بھی تمہیں موت آئے گی شہید ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ جمال اختر صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے سو. صحابی سے نہیں کہا پوری امت کے لیے میسج ہے. اور جب حدیث کا کوئی میسج ہوتا ہے پوری امت کے لیے کنوے ہوتا ہے، فارورڈ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا قیامت تک کے لیے کوئی مسلمان اگر وضو کر کے سوئے، کوئی عمل زندگی میں کیا کرتا ہے اس پر بحث نہیں ہے. اور کسی بڑے بڑے وکیل یا ججس یا دنیا دار کی بات ہوتی تو ایک بار شک کیا جا سکتا تھا. رسول احمد مختار کی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے.
اس لیے کہ نبی نبی ہے، نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ مچل کر بول دے سبحان اللہ۔ اور اس حدیث پر ایمان رکھیں، آپ ایمان رکھیں۔ اس سے دو باتیں کلیئر ہو گئی، ایک یہ کہ جو آدمی پاک صاف ہوگا وہی وضو کرے گا، جی ماشاءاللہ، اس سے مسلمانوں کے لیے پاکی کا میسج ہے۔ اور دوسرا، جب وہ آدمی وضو کر لے گا تو گندی بات نہیں کرے گا۔ کتنی اچھی موت ہوگی، وضو بنا کے بستر پر سویا تھا، دنیا سے چلا گیا، دنیا دار رشتہ دار اسے شہید مانے نہ مانے، اللہ کے نبی اسے شہید گھوشت کر دیے، اللہ کی نظر میں شہید ہے، اور قیامت میں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، مسلمانوں اگر آپ اپنی محبتوں کی تھال یہاں تک پہنچا دیں اور سبحان اللہ بول دیں تو میں سمجھوں گا یہاں آنا قبول ہو جائے گا۔ شمسادی ایجنسی سے گزارش کروں گا کیمرہ گھما دینا، یہ سامعین کا جذبہ آپ کے کیمرے میں قید ہو جائے۔ شعر پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی۔ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، اور اس لیے کہ نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، محرم میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے بھکاری بن کر جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو دنیا دیکھ لیتی ہے، کربلا کو 1400 سال گزر گئے لیکن حسین کی فوج کے ننھے ننھے سپاہی آج بھی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، آج بھی جذبہ ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے، دیار خواجہ ہے، کلیر ہے، شہر غازی ہے، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بغیر ان کے یہ بھارت مہان تھوڑی ہے۔ ایک شعر حامد بھائی نے کہا تھا، حکم ہوا تھا، جی کمیٹی والوں کو میں کہوں گا نہیں، اگر کمیٹی والوں کو میرا کام پسند آئے گا خود آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک شعر کمیٹی والوں کے نام پڑھنے جا رہا ہوں، شعر عرض کیا ہے کہ زردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے۔ کیا بات ہے بھائی، ہمیں اپنے پیسے پر ناز نہیں، اپنے پراپرٹی پر ناز نہیں، اپنے بچوں پر ناز نہیں ہے، اپنے محلے پر ناز نہیں، ہمیں تو ناز ہے رسول پاک کی نسبت پر۔ مچل کر بول دے سبحان اللہ۔ آپ چھوٹے رہے ہوں گے تو وہ ماجرا، وہ انسیڈنٹ، وہ واقعہ آپ کے ساتھ گزرا ہوگا کیا؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، باپ ڈنڈا لے کر دوڑاتا ہے، باپ کے جلال سے ڈر کر بچہ ماں کے پلو سے لپٹ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ننھے بچے کے ذہن میں بات ضرور ہوتی ہے کہ دنیا کی کورٹ تو اب نہیں بچا سکتی، ماں کی سپریم کورٹ اب بچائے گی۔ اب اس بات کو یہی چھوڑ دیجئے، میدان محشر ہوگا، ہمارے گناہوں کے گناہوں کی گٹھری ہوگی، سورج قریب ہو جائے گا، 1.25 گز نیزے پر ہوگا، زمین سلگا دی جائے گی، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں وزن کی جائے گی، گناہ وزن کیے جائیں گے، اور فرشتے گنہگاروں کے ہاتھوں میں
زنجیر پہنا کر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے. اب ان سے فرشتوں سے بچنے کا جذبہ. اور 4 مصرع آپ تک پہنچا رہا ہوں, 1 منٹ میں شعر پہنچا رہا ہوں. علماء کرام کی شرکت چاہوں گا. جی ماشاءاللہ. کمیٹی آپ لوگ خاص طور پر یہ شعر آپ کے لیے. اب جب فرشتے دوڑائیں گے پکڑنے کے لیے تو پھر وہاں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ 4 مصرے جمال اختر کے سن لے کہ زردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے, امت کی مدد سید ابرار کریں گے. زردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے, امت کی مدد سید ابرار کریں گے. محشر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سردار کریں گے. بابا بھائی ماشاءاللہ میں نعرے تکبیر, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کے جواب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, علامہ جمال اختر فتح بولی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ حضرات اگر یہ حدیث آپ نے سماعت کر لیا اور یقیناً اس حدیث کو آپ نے اپنے دل میں جگہ دی ہے, اس حدیث پر آپ کا ایمان ہے, تو اس حدیث شریف کے احترام میں آپ لوگ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ اچھی اچھی حدیث ہمارے علماء آپ تک پہنچائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا حدیث کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے, اے اللہ ان کا کھڑا ہونا قبول فرمائے اور ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. مولا ان لوگوں نے جو حدیث سے محبت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر اپنی غلامی کا ثبوت دیا ہے, اے میرے رب نبی کی حدیث کے صدقے طفیل ہمارے نوجوانوں کو, کمیٹی کے لوگوں کو اور ماؤں بہنوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما.